اس سے بڑی بدقسمتی کی اور بات کیا ہوگی کہ ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے نبی کی بھی تعریف کرتے ہیں اور اپنے نبی کے ساتھیوں کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے آج تک اس دھرتی پہ کسی یہودی کو نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام پر اعتراض کرے یا ان کے ساتھیوں پر اعتراض کرے۔ وہ نہ اپنے نبی پر بات کرتے ہیں، نہ نبی کے ساتھیوں پہ بات کرتے ہیں۔ اس دھرتی پر میں نے کسی عیسائی کی کسی کتاب کو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، ان کے انصاری، ان کے صحابہ، ان کے دوستوں پر کوئی بات کرے۔ تو یہ حیرانگی کا مقام ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر خود کو اسلام کا لیبل لگا کر ہم رسول اللہ کے خلاف بھی بات کر جائیں اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت پر بھی بکواس کر جائیں تو میرے خیال میں صرف لیبل آف اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام کا نام ہے، اسلام کا کام نہیں ہے۔ ایک شخص ہے پولس، یہ یہودی مذہب رکھتا تھا، یہ عیسائی بنا، کنورٹ ہوا، جوز سے یہ کرسچینٹی میں آیا، تو اس نے کرسچن بن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کے قریبی ساتھیوں کے لیے کوئی ایک دو تعلیمات بدلی۔ یہ صرف ایک بات نظر آتی ہے جو باہر سے آ کر ادھر آیا اور اس نے عیسائیت کو آج دو حصوں میں تقسیم کر دی۔ آپ عیسائیوں کو دیکھو تو کچھ عیسائی وہ ہیں جو کیتھولک کرسچینٹی کے قائل ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پروٹسٹنٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور پروٹسٹنٹ کرسچینٹی میں یا پروٹسٹنٹ عیسائی خود کو کہتے ہیں۔ تھا باہر سے آنے والا۔ ایسے ایک شخص اسلام میں بھی ہے جو ہے یہودی مذہب میں، اس کا نام عبداللہ بن سبا ہے۔ اس پہ اپنا لیبل اس نے اسلام کا لگایا اور آ کر ایسی ایسی باتیں اسلام میں ڈال دیں کہ مسلمان طبقہ جو کلمہ گو ہے ان کے دلوں میں اس نے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ گمراہ ہو کے ان شکوک و شبہات میں پہنچ گئے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت پر بول بیٹھے ہیں اور کنوں کو آج تک ان پر اعتماد ہے۔ تو یہی مسئلہ وہاں پیش آیا، یہی مسئلہ یہاں پیش آیا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنے نبی کے خلاف بات کرے اور نبی کے ساتھیوں کے خلاف بات کرے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمتیں نازل فرمائے، ایک پیارا جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں اگر صحابہ پر تمہارا اعتماد نہیں ہے کہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نعوذ باللہ مؤمن نہیں تھے، تو وہ اپنی میٹھی اور ڈیرہ غازی خان کی سریکی میں ایک جملہ کہتے، وَل حضور سہی کھانڈ دی مل لئی ہے آ کے، یہ ان کا لفظ ہوتا کہ کیا اللہ کے رسول نے شوگر مل لگائی تھی، شوگر مل کا کام کیا تھا؟ اگر رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں میں بھی ایمان نعوذ باللہ موجود نہیں ہے تو پھر رسول اللہ نعوذ باللہ شوگر مل لگانے آئے ہوں گے، فلور مل لگانے آئے ہوں گے، پھر یہی کام ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی نیچ حرکت ہے کہ آپ رسول اللہ کے ساتھیوں پر بات کرو، رسول اللہ کے قریبیوں پر بات کریں، اور اس سے بڑی میں کیا لفظ بولوں، مسجد میں مجھے حیا آتی ہے، اس سے بڑی بدنصیبی کی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنے نبی کے گھر کے اوپر اہل خانہ پر اعتراض شروع کر دے۔ اپنی بات پر تو ہم چین بجبی ہو جاتے ہیں کہ آپ میرے پرسنل اٹیک کر رہے ہیں، میری ماں پر، میرے گھر پر، میری فیملی پر، لیکن رسول اللہ کی فیملی پر کوئی بول جائے یہ اس کو تو میرے خیال میں اسلام کے لیے کھلی چھٹی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ کے گھر پہ بات ہو، رسول اللہ کے اہل خانہ پر اعتراض ہو، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا کہتے ہیں نیچ حرکت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس بنیاد پہ ہمیں یہ عنوان بتانا پڑتا ہے کہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کے دلائل آپ سمجھو، ورنہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہمیں اس کے دلائل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائیں گے۔ سورج چڑھے گا تو دن ہونے کی دلیل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چڑھے اور لوگ کہیں رات ہے، رات کو کہاں سورج طلوع ہوگا؟ اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، یہ تو اصول اور طے شدہ بات ہے، اس پر کوئی سوال کھڑا نہیں ہو سکتا کہ دن ہے جی سورج چڑھا ہوا ہے تو دن ہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو حضور کے قریبی ساتھی کب منافق ہو سکتے ہیں؟